قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ اے ایمان والو سنو کہ جب تمہارا دل کسی عورت پر کسی لڑکی پر آ جائے، جب کوئی لڑکی تمہیں بھا جائے، جب کسی لڑکی سے تمہیں عشق ہو جائے، کسی لڑکی کے بارے میں تم سنو، اس کی تعریف سنو اور اچھا لگے کہ وہ لڑکی آپ کی زندگی میں آ جائے، تو آپ اس لڑکی کے حق میں نکاح کا پیغام دیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ نکاح کا پیغام دیں، لیکن آج کا معاشرہ اور آج کا سماج یہ بن گیا ہے کہ اگر لڑکا نکاح کا پیغام لے کر چلا جائے یا لڑکا اپنے والد کے سامنے منہ کھول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بے حیا ہو گیا ہے، یہ شخص بالکل ایسا ہو گیا کہ کوئی عزت ہی، جبکہ حیا کی واضح مثال یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی لڑکی اچھی لگے اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ مجھے شادی کرنی چاہیے تو قرآن کریم آپ کو تعلیم دیتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ آپ کو جو لڑکی اچھی لگے اس سے آپ نکاح کر لیں، آپ اس سے شادی کر لیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے اب ہمیں سمجھنا اور جاننا یہ ہے کہ نکاح ہے کیا، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب کیا ہے، اس کے بعد ہی ہم نکاح کی طرف اور شادی کی طرف راغب ہو گئے، جبھی ہمارے دل کے اندر شادی کی ایک اہمیت بیٹھے۔ نکاح فرض ہے یا واجب ہے؟ نکاح کے جو حکم لاگو ہوتے ہیں مراحل کے اعتبار سے لاگو ہوتے ہیں۔ نکاح کی جو صورتیں ہیں، شادی کی جو صورتیں ہیں چار صورتوں کا حکم الگ الگ ہے۔ ایک صورت میں شادی کرنا، نکاح کرنا بالکل فرض ہو جاتا ہے، اگر وہ شخص شادی نہیں کرتا تو وہ شخص گنہگار ہے۔ دوسری صورت میں شادی کرنا اس کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، اگر اس صورت میں بھی وہ شخص نکاح نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہو۔ اور تیسری صورت اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص شادی کر لے تو ثواب ہے اور نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، یعنی تیسرا مرحلہ سنت کا ہے، یعنی شادی کرنا سنت۔ اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ نکاح کرنا بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے، یعنی حرام۔ اب آپ ان تینوں مرحلوں کو سمجھیں، غور کریں اور خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم کس مرحلے اور کس گروہ میں شامل ہیں، ہم پر نکاح فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا حرام۔ پہلا مرحلہ کہ نکاح آپ پر فرض ہے اس صورت میں کہ جب آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، نان و نفقہ اچھے طریقے سے اٹھا سکتے ہیں، اس کو خوش رکھ سکتے ہیں اور مالی حق ادا کر سکتے ہیں، بدنی حق ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی شہوت بھڑک رہی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا تو زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، آپ کو اپنے اوپر پورا فل کانفیڈنس ہے، یقین ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، راستہ بالکل ہموار ہے، اگر میں شادی نہیں کروں گا تو زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو اگر یہ صورت ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے شادی کرنے کی، وسعت ہے شادی کرنے کی اور زنا کا راستہ کھلا ہوا ہے اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کو یقین ہے کہ میں زنا میں مبتلا ہو سکتا ہوں، تو اس صورت میں آپ کے لیے شادی کرنا، نکاح کرنا فرض ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ نکاح نہیں کرتے ہیں تو آپ ایک فرض عمل کو ترک کرنے والے ہوں گے اور فرض عمل کا ترک کرنے والا شخص گنہگار ہوگا، کیونکہ نکاح زنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس گناہ کے نہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم زنا نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم ولا تقربوا الزنا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی ہر وہ اسباب، ہر وہ طریقہ، ہر وہ راستہ جو زنا تک پہنچتا ہے اس راستے کو چھوڑ دو۔ اگر آنکھ سے آپ زنا تک پہنچ رہے ہیں تو اس آنکھ کو، یعنی اس آنکھ کی بھی حفاظت کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کا ہر عضو زنا کرتا ہے، انسان کی جو آنکھ ہے وہ بھی زنا کرتا ہے، انسان کا جو ہاتھ ہے وہ بھی زنا کرتا ہے، انسان کا جو پیر ہے وہ بھی زنا کرتا ہے، انسان کا جو قلب اور جگر اور دل ہے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ آپ اگر اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم عورت کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ آنکھ کا زنا ہوتا ہے۔ اگر کسی غیر محرم عورت کو آپ اپنے ہاتھوں سے شہوت کی نظر سے پکڑ لیتے ہیں تو یہ زنا ہے ہاتھ کا۔ اگر قدموں سے چل کر آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کے پیر کا زنا ہے۔ اگر آپ اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں غلط خیال رکھتے ہیں تو یہ آپ کے دل کا، آپ کے قلب کا زنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نگاہ سے اور قلب سے جو سوچتے ہیں، آپ کا جو عزم خاص ہے، اس عزم خاص کا استعمال کرنا تو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ نے زنا کر دیا، وہ دلالت کرتا ہے اس بات پر۔ لیکن زنا میں آپ نے زنا تو اسی وقت کر لیا جب آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ تو زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کرنا تو دور،
قریب جانے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرماتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کو زنا میں مبتلا ہونے کا غم اور یقین ہے اور اس کے پاس مال اور اسباب ہے، بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، تو اس کے لیے شادی کرنا فرض ہے۔ اور دوسری صورت جو واجب کی ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، وہ نان و نفقہ کا خرچہ اٹھا سکتا ہے اور اس کو زنا کے اسباب مہیا ہے، راستہ کھلا ہوا، لیکن اس کو اپنے اوپر یقین ہے کہ میں زنا میں مبتلا نہیں ہوں گا، یا اس کو اپنے اوپر یقین ہے کہ میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، لیکن راستہ بند ہے، زنا کا دروازہ بند ہے، کوئی اسباب دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ میں زنا کروں گا یا نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں اس پر شادی کرنا یہ واجب ہے۔ اور واجب عمل کا ترک کرنا اور چھوڑنا یہ بھی گناہ، کیونکہ آج راستہ بند ہے، آج آپ کا دل مطمئن ہے، کل ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل پھر جائے، کل ہو سکتا ہے کہ راستہ ہموار ہو جائے اور آپ زنا میں مبتلا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر آپ کو اتنی انصاف اور طاقت دے رکھی ہے تو شادی کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری صورت، جس صورت میں شادی اور نکاح کرنا سنت ہے، کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے اور اس کے پاس نہ ہی زنا میں جانے کا، زنا کے لیے کوئی راستہ ہموار ہے، اور اس کو اپنے اوپر یقین ہے کہ میں گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے وہاں اس کو یقین تھا کہ میں گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں، یہاں پر اس کو یقین ہے کہ میں گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہوں، اس کو فل کانفیڈینس ہے اپنے اوپر کہ میں گناہ نہیں کر سکتا۔ تو اس صورت میں اگر وہ شخص نکاح کر لیتا ہے تو ثواب ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں۔ اس صورت میں نکاح اور شادی کرنا اس کے لیے سنت ہے۔ اب آپ حضرات جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود فیصلہ کریں کہ ہم نکاح کے کس مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہمارے لیے شادی کرنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے۔ اور ایک صورت جو حرام کی ہے وہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ بیوی کا خرچہ اٹھا سکے، یا اس کے پاس مال تو ہے، بدنی طاقت نہیں، وہ شخص نامرد ہے، اپنی بیوی کا حق جو بدنی حق جو خواہش ہے اس کو پورا نہیں کر سکتا، مکمل نہیں کر سکتا۔ تو ان دو صورتوں کی وجہ سے اگر وہ شخص نکاح کر لیتا ہے تو بیوی کے حق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ تو جہاں نکاح کرنا فرض ہے وہیں پر سنت بھی ہے، اور اگر آپ اس پر قادر نہیں ہیں، قدرت کے باوجود اگر آپ نکاح کر لیتے ہیں تو وہی نکاح آپ کے لیے حرام بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بد نظری سے اور گناہوں سے اور زنا جیسے مہلک بیماری سے بچنے کے لیے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم جس بھی لڑکی سے شادی کرنا چاہو جو تمہاری طبیعت کو لگ جائے اس کو پیغام دو۔ اور مثنیٰ وثلاث ورباع کہا گیا کہ دو دو کر کے، تین تین کر کے، چار چار کر کے، فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، کہ حکم دیا گیا ہے کہ تم دو دو سے شادی کرو، تین تین سے شادی کرو، چار چار سے شادی کرو اگر انصاف اور طاقت ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ڈر اور خوف ہے کہ تم اپنی بیوی کے درمیان جو دو بیویاں ہیں یا تین بیویاں ہیں ان کے درمیان تم عدل نہیں قائم کر سکتے ہو، انصاف قائم نہیں کر سکتے ہو، تو تم ایک پر ہی اکتفا کرو، ایک پر ہی۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کے ایسے بھی واقعات مستقائے، ان کی ایک شادی تو ہو گئی ہے لیکن ان کا دل بیوی سے ہٹ کر کہیں اور، ان کی طبیعت بیوی سے ہٹ کر کہیں اور۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت میں ایک کے علاوہ دوسری ہے تو اس کو بھی لے آئیے، دو کے علاوہ تیسری ہے تو اس کو بھی لے آئیے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان کے درمیان عدل قائم کر سکیں، انصاف قائم کر سکیں۔ لیکن نکاح کو ترک کر کے گناہ میں مبتلا ہو جانا یہ اچھی بات نہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، بہت سارے نسخے، انشاءاللہ آنے والے جمعے میں ان باتوں کو میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری زندگی کے اندر حیا ڈال دے اور ایمان کی بقا کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔